الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا اور بھلائی کرتے رہو، نیک کام کرتے رہو، اچھے اچھے کام کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اچھا کام کرنے والوں کو، اور جو لوگ محسن ہوتے ہیں، ہر کام کو اچھے ڈھنگ سے انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. اس آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے آج دو اہم باتوں کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک کا تعلق نشہ آور چیز سے ہے اور دوسرے کا تعلق انسان کے اور بچوں کے کھیل کود سے ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں ان دونوں چیزوں کی کیا حیثیت ہے. تو آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں واضح انداز میں فرما دیا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی ہر وہ کام جس سے تم ہلاکت میں پڑ سکتے ہو، جس سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، یا جس میں صرف نقصان ہے اور فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، ایسا کام اگر کوئی ہے تو وہ کام ہلاکت کا ہے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے. اس طرح کی کئی ایک آیتیں قرآن کریم کے اندر ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے درست چیزوں کے استعمال کا حکم دیا ہے اور صحیح چیزوں کے استعمال کا حکم دیا ہے، اور جو چیز حلال نہ ہو، حرام ہو یا ناجائز ہو یا خبیث ہو یا طیب نہ ہو، ایسی چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری آیت میں فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کوئی ایسا کام کر کے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، تم پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ، یا اس سے خود تم کو نقصان پہنچے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسا کام نہ کرو. کیونکہ اللہ رب العالمین خود تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے. اللہ رب العالمین لطیف ہے، اللہ رب العالمین مہربان ہے، تمہارے ساتھ شفقت چاہتا ہے، تمہارے ساتھ بھلائی چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین جب تمہارے ساتھ مہربانی کرنا چاہتا ہے، لہذا تم بھی اپنے آپ کے ساتھ مہربانی کرو، اپنے نفس کے ساتھ مہربانی کرو. کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارا دنیا کا نقصان ہو، آخرت کا نقصان ہو، جسم کا نقصان ہو، گھر والوں کا نقصان ہو، پیسوں کا نقصان ہو. لہذا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے، اسلام نے ہمیں ہر وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے اسلام نے فوائد بھی گنائے ہیں کہ جس سے ہمارا دنیاوی فائدہ ہو، جس سے ہمارا آخرت کا فائدہ ہو، جس سے ہمارا جسمانی فائدہ ہو، اور جس سے ہمارے گھر کا فائدہ ہو، گھر والوں کا فائدہ ہو. ایسے تمام کام کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے.
اور ان تمام کاموں سے روکا ہے کہ جس سے انسان کا خود کا نقصان ہو، دنیا کا نقصان ہو، آخرت کا نقصان ہو، والدین کا نقصان ہو، گھر کے پیسوں کا نقصان ہو۔ ایسی تمام چیزوں سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، منع فرمایا ہے، لہذا ایسی تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کھیل کود کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس پر ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اور وہ مومن جس کے اندر طاقت ہو اور اس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت زیادہ کر رہا ہو، وہ مومن کمزور مومن سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور ایسا مومن جو طاقتور ہو، اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کرتا ہو، پرستش کرتا ہو، کثرت سے مسجد آتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الی اللہ، ایسا شخص جو ہے اللہ کا محبوب ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اور اپنے جسم کو بنانے کے لیے اور طاقتور رہنے کے لیے جو بھی چیزیں اختیار کرتا ہے، کھیل کود کرتا ہے، تو ایسے کھیلوں کی ہماری شریعت نے اجازت دے رکھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسجد کے اندر حبشہ کے کچھ لوگ تھے جو مسجد کے اندر دفاعی مشق کر رہے تھے کہ اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو کیسے بچنا ہے، یا دشمن کو کیسے پسپا کرنا ہے، دشمن کو کیسے ہرانا ہے۔ مسجد کے صحن میں حبشہ کے لوگ یہ مشق کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر غصہ ہوئے اور کہا کہ یہ مسجد میں اور اللہ کے گھر میں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ نہیں، ان کو منع مت کرو، ان کو مشق کرنے دو، ان کو کھیلنے دو، یہ دفاعی مشق کر رہے ہیں مسجد کے اندر، اور دشمن کو کس طرح سے ہرانا ہے کبھی ایسی نوبت آ جائے تو یہ اس کی مشق کر رہے ہیں، لہذا ان کو کرنے دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس طرح کے کھیل کھیلے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے وہ کھیل جس سے انسان کے وقت کا ضیاع ہو، ہمارا وقت برباد ہو اور اس میں ہمارا کوئی جسمانی فائدہ بھی نہ ہو، تو ایسے کھیلوں سے ہماری شریعت نے روکا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرد شیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ کھیل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ چوسر یا اس قسم کے جو بھی کھیل ہیں جو گٹی ڈال کر کھیلے جاتے ہیں اور جس سے انسان کا کوئی جسمانی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ایسے کھیلوں سے ہماری شریعت نے روکا ہے۔ اور اگر اس کے اندر پیسوں کی شرط لگ جائے یا کسی سامان کی شرط لگ جائے تو اس کے جوا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح سے پتیاں ڈال کر جو بھی کھیل ہم کھیلتے ہیں، ایسے کھیل بھی ناجائز ہیں، اور اگر اس کے اندر پیسوں کی شرط لگ جائے تو یہ جوا ہے، اور جوئے کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور مکمل طور سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ کھیل جو جائز ہے جس کو ہم کھیلتے ہیں، والی بال ہے، فٹ بال ہے، اور اسی طرح سے اور بھی جو دیگر کھیل ہیں جس میں ہم دوڑتے ہیں، جس میں ہمارا جسمانی فائدہ ہوتا ہے، جس میں ہم اچھلتے کودتے ہیں، اگر اس میں بھی پیسوں کی شرط لگ جائے، دونوں ٹیمیں اگر آپس میں پیسوں کی شرط لگا لیں تو یہ قمار ہے، یہ جوا ہے، اور اس کو شریعت نے ہماری حرام کیا ہے اور مکمل طور سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کھیل کود یہ بہت اچھی چیز ہے، ہماری شریعت نے باضابطہ اس کی اجازت دے رکھی ہے اور کھیل کود کے باضابطہ اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں، لہذا ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور کوئی بھی ایسا کھیل ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے کہ جس سے ہماری جان ہلاکت میں پڑ جائے۔ ویسے انسان کو ہر کھیل سے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کھیل کہ جس کے اندر فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایسا کھیل جو نشے کی شکل اختیار کر جائے، آپ دیکھیے ایسے کھیل سے منع فرمایا ہے۔ شکار کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شکار بہت اچھی چیز ہے، انسان شکار کر سکتا ہے، لیکن صرف پرندوں سے کھیلنے کے لیے اگر کوئی شکار کرے اور ان کا حق ادا نہ کرے، شکار کرنے کے بعد ان کا حق ادا نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کھیل اور ایسا شکار ناجائز ہے کہ اس کا حق نہ ادا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکار کا حق کیا ہے؟ پوچھا گیا آپ سے کہ شکار کا حق کیا ہے؟ ہم نے کوئی شکار کیا یوں ہی تو اس کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شکار کرو تو اس کو ذبح کرو اور اس کو کھاؤ، یہ اس کا حق ہے۔ اگر تم نے یوں ہی گردن کاٹ کے پھینکنے کے لیے شکار کیا ہے تو یہ ناجائز ہے،
غلط ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور جس کھیل کا ہمیں آج ذکر کرنا ہے وہ کھیل کئی ناحیے سے ہم دیکھیں تو غلط ہے، اس میں ہمارا کوئی جسمانی فائدہ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک نشے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور کئی حادثات اس کی وجہ سے ہو چکے ہیں، اور آئے دن لوگ مر رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، اپنے اعضاء کو کھو رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر استعمال ہونے والی چیز وہ بڑی ہی خطرناک ہے۔ میری مراد پتنگ بازی جس کی وجہ سے ابھی ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں بہت سے حادثات ہو چکے ہیں۔ ہمارے اس شہر کے اندر بھی کئی ایک حادثات پتنگ بازی کے ہو چکے ہیں۔ پتہ چلا کہ کسی کی انگلی کٹ گئی، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، اور کسی کی تو پوری گردن اڑ گئی اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ کتنے معصوم بچے، گود کے بچے، اسی مانجھے کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ لہذا یہ کھیل ایک نشے کی شکل اختیار کر گیا ہے، جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جسمانی، بس ایک نشہ ہے جو انسان کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کتنے بچے چھت پر پتنگ اڑاتے ہیں، اور اڑاتے اڑاتے وہ چھت سے نیچے چلے آتے ہیں۔ یہ شوق بچوں سے بڑوں میں بھی پنپنے لگا ہے، اور بڑے لوگ بھی اس کو کھیلنے لگے۔ آپ دیکھیے اس پتنگ بازی کو اس وجہ سے بھی علماء نے درست نہیں کہا ہے، کیونکہ ایک حدیث اس ضمن میں آتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ پتنگ بازی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک کھیل ہوتا ہے لوٹنے کا۔ ایک تو پتنگ اڑائی جاتی ہے اور ایک پتنگ لوٹی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک شریف انسان یہ کام نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کوئی سامان یا کسی چیز کو لوٹے اور لوگ اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی سے کوئی سامان نہیں ہڑپتا ہے مگر ہڑپنے کے وقت وہ مومن نہیں رہ جاتا ہے، یعنی ایمان اس کا کم ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں اور وہ لے کر بھاگ رہا ہو، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، تو یہ شکل بھی پتنگ بازی میں آ جاتی ہے۔ تو علماء نے یہ حدیث بھی ذکر کی ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے بھی یہ کام درست نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ چیز ہلاکت کا باعث ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ اس میں جو دھاگا استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو جدید مانجھا استعمال ہوتا ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے، دھاردار ہوتا ہے۔ اس سے خود پتنگ اڑانے والے کی کبھی کبھی انگلی کٹ جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے نقصانات اور کتنے حادثات ہو چکے ہیں، اور یہ اسلام کے مزاج کے اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ لہذا اس سے ہمیں رکنا چاہیے، اپنے بچوں کو روکنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھروں میں ایسے بچے ہیں جو پتنگ بازی کر رہے ہیں، لہذا ان کو اس کھیل سے روکنا چاہیے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، انہو کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی کرنا چاہتا ہے، لہذا تم اس طرح کے غلط کام کر کے ناجائز شوق پال کر اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھیل کے اندر ہمارا کوئی جسمانی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے دوسری آیت میں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، کہ اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور اچھے اچھے کام کرو، نیک کام کرو، بھلے کام کرو، جس سے تمہارا اپنا فائدہ ہو، جس سے دنیا کا فائدہ ہو، جس سے آخرت کا فائدہ ہو، ایسے کام کرو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ایسا کوئی کام نہ کرو۔ تو ہلاکت میں ڈالنے والا ایک کام یہ پتنگ بازی ہے۔ اور اسی طرح سے نوجوانوں کے بہت سے شوق ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے نوخیز بچوں کا بائک چلانا، یہ چیز انسان کو ہلاکت میں ڈال رہی ہے۔ آپ دیکھیے آئے دن کتنے حادثات ہوتے رہتے ہیں، کتنے لوگ مرتے رہتے ہیں، کب انسان کو کہاں موت آئے گی یہ اللہ رب العزت ہی بخوبی جانتا ہے۔ لیکن موت کے جو اسباب ہیں، جس سے پتہ ہے کہ انسان حادثے کا شکار ہو جائے گا اور انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، لہذا ایسا کوئی بھی شوق ہمیں نہیں پالنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے ہم جب بھی سڑک پر چلیں تو اس میں عمر کا خیال رکھیں،
کہ کتنی عمر کا بچہ ہے جو بائک اچھی طرح سے چلانا سیکھ گیا ہے، اسی کو آپ بائک دیں اور وہ سہولت اور آسانی کے ساتھ چلائے تو کوئی حرج نہیں، چلائے۔ لیکن ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ حادثات عام ہو رہے ہیں اور بچوں کا یہ شوق بڑھتا جا رہا ہے، اور نوجوان بچے، نوخیز بچے اور جوانی میں عین عالم شباب میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے رہے ہیں، لہذا ایسا کوئی بھی شوق نہیں پالنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اور بھی اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل کود کے تعلق سے کئی ایک باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم یہ اس موضوع کو آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لہذا خاص طور سے جو ہمیں بیان کرنا تھا وہ پتنگ بازی، اور ایک مسلمان اور ایک شریف انسان کے لیے یہ درست بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ پتنگ کا سامان خرید و فروخت کرے، یہ درست نہیں معلوم ہوتا کہ وہ ہلاکت کا سامان بچوں کے ہاتھ میں تھمائے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس طرح کے جو بھی دھندے ہیں، اس طرح کے جو بھی بزنس ہیں، ان سے ایک مسلمان کو اور ایک شریف انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو شرک و بدعت کی تجارت کرتے ہیں، لہذا شرک و بدعت کی تجارت بھی حرام ہے۔ ایسے جھنڈوں کی خرید و فروخت جس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا اس طرح کے شرکیہ الفاظ لکھے رہتے ہیں، یا غوث المدد، اس طرح کے جھنڈوں کی تجارت ایک مسلمان کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے ہم ذکر کر چکے ہیں شراب یہ نشہ آور چیز ہے، اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں پر لعنت بھیجی ہے، 10 چیزوں پر لعنت بھیجی ہے۔ شراب پینے والے پر لعنت، شراب نچوڑنے والے پر لعنت، اور اسی طرح سے شراب اٹھانے والے پر لعنت، اور جس کی طرف شراب لے جائی جا رہی ہے اس پر لعنت۔ تو اس طرح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو جو چیز برائی کا سبب بنے اور برائی کو عام کرے، اس کی وجہ سے برائی عام ہو، لہذا ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ان برے کاموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتنگ بازی یہ سر فہرست ہے، لہذا یہ شوق پالنا اور بچوں کو اس طرح سے کھیلتے ہوئے دیکھنا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے، لہذا اس سے ہمیں مکمل طور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک کھیل کود کی چیز ہے جو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری چیز ہم نے آپ کو بتایا کہ جو نشے سے تعلق رکھتی ہے، جو نشے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں نشے کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر احسان جتلایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، یا دوسرے نبی آئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ ان کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے طیبات یعنی پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور جو خبیث چیزیں ہیں، جو بری چیزیں ہیں جس سے انسان کا نقصان ہو اور جو خود بتاتی ہیں کہ ہم نقصان دہ ہیں، ہمیں استعمال نہ کرو، تو ایسی چیزوں کا استعمال نبی ناجائز قرار دیتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو مسلمان کو اختیار کرنا اور ایسی چیزوں کا استعمال، پینا یا ان کو کھانا، ایسی چیزیں بالکل ناجائز ہیں۔ آپ دیکھیے سگریٹ نوشی، میری مراد یہاں پر سگریٹ نوشی، یہ شوق ہمارے نوجوانوں میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس تعلق سے لوگ حکم پوچھتے ہیں کہ سگریٹ مکروہ ہے کہ مباح ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ دیکھیے اکثر علماء نے تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے، اور ان کا اپنا قول ہے دلائل کی روشنی میں کہ سگریٹ نوشی یہ حرام ہے۔ بہرحال ہم اپنا حکم نہیں ذکر کر رہے ہیں، ہم ان کی رائے بتا رہے ہیں کہ دلائل کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سگریٹ نوشی حرام ہے، اور اسی طرح سے دوسرے بعض علماء کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے۔ بہرحال اس کے غضبناک اور برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ علماء نے اس کے حلال اور حرام ہونے میں اختلاف کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک حکم کے بارے میں علماء دلائل کی روشنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آیا یہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ جب شبہ پیدا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبہ والی چیز کو بہرحال چھوڑ دینا چاہیے، ہر حال میں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے کتنے نقصانات ہیں، ہم نے بتایا کہ یہ طیب نہیں ہو سکتی، یہ چیز پاک نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اللہ رب العالمین نے جو تم کو رزق دے رکھا ہے، جو حلال اور پاکیزہ رزق دے رکھا ہے، اس کو تم کھاؤ، اس کو تم پیو۔
تو آپ دیکھیے چاہے سگریٹ نوشی ہو، چاہے تمباکو ہو، چاہے گٹخا ہو، چاہے پان مسالہ ہو جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے ان چیزوں کے میڈیکل ناحیے سے کتنے نقصانات ہیں، کتنے نقصانات ہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر جاتی ہے اور اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو ہمارے خون کو گاڑھا کر دیتا ہے، خون کو گاڑھا کر دیتا ہے تو نسیں بلاک ہونے کے خدشات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور اسی طرح سے کینسر وغیرہ اور دوسرے امراض جنم لے رہے ہیں۔ اور خود سگریٹ کی ڈبی یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمارے اندر کینسر کے جراثیم موجود ہیں، ہم کو استعمال نہ کرو، خود اس پر لکھا ہوتا ہے۔ اور تمباکو کے پیکٹ پر یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر نقصانات کے جراثیم بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، لہذا ہمیں استعمال نہ کیا جائے۔ جب ایک چیز کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس کے اندر نقصانات ہیں اور فائدے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا ایسی چیز کو بالکل ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے دھواں جو ہم کرتے ہیں، تدخین، جو دھواں اڑتا ہے، اس کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تو تمہاری ذات سے دوسرے کو نقصان پہنچے۔ ایک تو سگریٹ پینا، گٹخا کھانا، انسان کا اس سے اپنا نقصان ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جو بیچارہ پارسا انسان، جو لطافت پسند، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو کبھی سگریٹ نہیں پیتا ہے، کبھی دھواں نہیں کرتا ہے، آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی ذات سے، وہ بھاگنا چاہ رہا ہے آپ کے سامنے سے، تو یہ بھی آپ دیکھیے شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہے اور حدیث کے مزاج کے خلاف ہے۔ لہذا اس ناحیے سے بھی آپ دیکھیے یہ چیز جو ہے کسی بھی طرح سے درست نہیں ہو سکتی ہے، لہذا ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ بری صحبت سے، غلط صحبت سے یہ چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، ہمارے بچوں میں آ جاتی ہیں، لہذا ان کو ترک کر دینا یہ ضروری ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے، مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں، چھوڑنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی آیات پر غور کریں اور قرآن کریم پر غور کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے واقعات پر آپ غور کریں تو آپ کو جو ہے یہ چیزیں چھوڑنے میں بڑی مدد ملے گی۔ روزہ ان چیزوں کو چھوڑنے کا بڑا ہی اہم ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے یہ لوگ پینے والے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 15 گھنٹے اور 16 گھنٹے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں کو تو دھیرے دھیرے ان کو چھوڑنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیے شراب جیسی چیز جس کے صحابہ کرام بالکل رسیہ ہو چکے تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کے گھر میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو ہم شراب دے رہے تھے، ہم شراب پلا رہے تھے، لیکن جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور منادی نے آ کر بتایا کہ شراب آج سے مکمل طور سے تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے، لہذا حضرت انس کہتے ہیں کہ جن کو ہم نے جام تھمایا تھا انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کو پی لیں اور اس کے بعد سے ہم نہیں پیئیں گے، بلکہ ہاتھ کا جام انہوں نے پھینک دیا، ہاتھ کا جام پھینک دیا اور ڈرم الٹ دیے گئے، مٹکے توڑ دیے گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ مدینے کی نالیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا ہے، اس طرح سے شراب بہہ رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے ایک دن زیادہ بھی پینا گوارا نہ کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گھریلو گدھے کا گوشت جب حرام کیا گیا صحابہ کرام نے ہانڈیاں الٹ دیں، یہ نہیں سوچا کہ جو بن رہا ہے، جو پک رہا ہے، اس کو کھا لیں اور اس کے بعد سے ہم چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں میرے بھائیوں تو یہ بہت ہی آسان سی چیز ہے، آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ جانے کتنے نقصانات سے آپ بچ سکتے ہیں۔ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ جو نہیں پیتے ہیں ان کو بھی بیماری ہو جاتی، ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے، وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو سگریٹ پی رہا ہے یا جو تمباکو کھا رہا ہے اس کو بیماری ہو ہی جائے گی۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ من جملہ بیماری کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب سگریٹ نوشی ہے اور گٹخا کھانا ہے، اور جتنے بھی نقصان دہ چیز ہیں ان کو کھانا، یہ من جملہ بیماری کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت ہی خطرناک سبب ہے۔ لہذا اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور جو حلال چیزیں ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں شراب کے تعلق سے، جوئے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کے نقصانات اور اس کا جو گناہ ہے اس کے فائدے سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ بہت زیادہ نقصانات ہیں شراب میں، جوئے میں بہت زیادہ نقصانات ہیں، اسی طرح جو بھی نشہ آور اشیاء ہیں ان کے اندر بڑا نقصان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو،
یعنی ایسی جگہ پر خرچ مت کرو کہ جہاں پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے بڑا سخت ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً جو لوگ ناجائز خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر جو لوگ رقم خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اب آپ بتائیے اس سے برا مصرف کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو پیسے دے کر دھواں خریدیں، ہم کسی کو پیسے دے کر ہم ایک خبیث چیز خریدیں، ہم نشہ آور چیز خریدیں، تو ایک ناجائز مصرف ہے، ایک غلط مصرف ہے، لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے شرافت اسی میں ہے، شریف خاندان اور شریف لوگ وہی کہلاتے ہیں جو ان چیزوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے بارہا میں وہ حدیث پڑھتا رہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کا عمل انسان کو پیچھے کر دے تو اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو ہمارے باپ دادا چاہے جتنے اچھے رہے ہوں، چاہے جتنے شریف رہے ہوں، لیکن ہمارا اگر خود کا عمل صحیح نہیں ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اچھے نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ ایک تو قیل و قال کو ناپسند کیا ہے، بہت زیادہ اشکال کرنا، سوال کرنا، قیل و قال کرنا، بات کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس بات کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور کثرت سے سوال کرنا، بے جا سوال کرنا، بلا وجہ کے سوالات کرنا، ایسے سوالات سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر وہ بتا دی جائیں تو تمہارے اوپر گراں گزریں، تم کو بری لگیں، لہذا جتنا بتا دیا جائے اس پر عمل کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ کو جو ایک بات ناپسند ہے اضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ لہذا اس طرح کی جگہوں پر مال کو ضائع کرنا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا گیا اور لوگوں کا کہنا بھی تھا کہ اس تعلق سے بولا جائے، ایک تو پتنگ بازی، دوسرے یہ کہ سگریٹ نوشی اور جو بھی ہم گٹخا وغیرہ کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے نوجوان یہ سارے کام کرتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے اور شریف بننے کی اور اسی طرح سے شریعت پر مکمل طور سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کی جگہ پر آپ اچھی اچھی چیزیں کھائیں۔ کھجور کی آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے اہمیت بیان کی ہے، فضیلت بیان کی ہے، بالخصوص اجوا کھجور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کھا لے صبح 7 اور شام کو 7 کھا لے تو کوئی اسے زہریلا جانور ڈسے گا نہیں، ڈس لے گا تو اثر نہیں کرے گا۔ اتنی فائدے کی چیز ہے، کھجور وغیرہ کھائیں، کاجو بادام ہے یہ کھائیں، آپ جوس وغیرہ پئیں، جو بھی فائدے کی چیز ہیں وہ ساری چیزیں کھائیں۔ شریعت کہتی ہے کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، خوب کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، لیکن اسراف سے کام نہ لو، اسراف سے کام نہ لو۔ تو یہ ساری چیزیں اسراف ہیں، کھایا جائے، پیا جائے، کھیلا کودا جائے، یہ ساری چیزیں شریعت کے مطابق ہیں، لیکن ان میں جو چیزیں ناجائز ہیں ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں جائز انداز میں کھانے پینے کی اور کھیلنے کودنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مزاج کو سمجھ کر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ فرما، اللہ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہمیں تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اللہ گرمی کی اللہ سردی کی شدت کو ہم پر سے کم کر دے، اے اللہ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔